آئیے بہت پیارا واقعہ پیش کر رہا ہوں، اللہ آپ کی سماعتوں کو قبول فرما لے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مشہور ولی گزرے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے ان کو ولیوں میں ممتاز کر دیا ہے۔ حضرت حاتم اصم کی بارگاہ میں ان کا مرید آتا ہے اور آن کے کہتا حضور آپ کی ہمارے یہاں پر دعوت ہے۔ حضرت حاتم نے کہا میں کسی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہوں، یعنی پیر اور مرید کا واقعہ بتا رہا ہوں، ذرا توجہ سے ذہن کو قریب کریے تقریب فہم کے لیے، اللہ اکبر۔ لیکن مرید نے اصرار کیا، دامن تھاما، کہا حضور دعوت قبول فرما لے۔ حضرت حاتم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن ارشاد فرمایا میری 3 شرطیں ہیں۔ کتنی ہے؟ زور سے بولیں ذرا۔ 3 شرطیں ہیں، میں دعوت کو قبول کر لوں گا۔ کہا حضور بتائیے 3 شرطیں کون سی ہیں؟ حضرت حاتم اصم نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، تم مجھے ٹوک نہیں سکتے، تم مجھے تانا نہیں دے سکتے، تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ کہا حضور قبول ہے۔ کہا دوسری شرط میری یہ ہے جو میں چاہوں گا کھاؤں گا، تم مجھے ٹوک نہیں سکتے، اللہ اکبر۔ کا حضور مجھے قبول ہے۔ کہا میری تیسری شرط یہ ہے جو میں کہوں گا اس کو ماننا پڑے گا، اللہ اکبر۔ مرید نے سوچا کہ یہ بھی مجھے قبول ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حاتم اصم کی جب گھر پہ آمد ہوتی ہے، مرید نے اللہ اکبر قالین کا انتظام کیا تھا بیٹھنے کے لیے، سو اللہ اکبر بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن حضرت حاتم اصم کی عاجزی دیکھو، ان کی انکساری دیکھو، اللہ کے ولی کی خاکساری دیکھو، اللہ کے ولی کی تواضع دیکھو۔ وہ جو ہے بہترین قالین پر نہیں بیٹھے، بلکہ جہاں پر مہمانوں کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی اللہ کا ولی وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ جاتا ہے۔ مرید نے دامن تھاما، عرض کیا، بولا حضور آپ کے لیے تو آپ مہمان خصوصی ہیں، آپ کے لیے تو قالین کا انتظام ہے، لیکن آپ مہمانوں کی جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت حاتم نے کہا تھا کہ میری پہلی شرط کیا تھی؟ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ مرید خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ جب کھانے کا وقت آتا ہے سارے مہمان دسترخوان کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم کو بھی بلایا، اللہ اکبر، بہت ساری یعنی چکن فرائی، بہت ساری طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پہ سجی ہوئی تھی۔ مہمانوں نے تناول کرنا شروع کر دیا، کھانا کھانا شروع کر دیا۔ حضرت حاتم اصم کو بھی بلایا، وہ بھی دسترخوان پہ آن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت حاتم اصم نے مرغ مسلم یا چکن فرائی یا طرح طرح کی نعمتوں کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنی گدڑی میں سے ایک روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالا اور اس کو کھانا شروع کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مرید نے کہا حضور آپ مہمان خاص ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری ناک تو رہ جائے کم سے کم۔ حضرت حاتم اصم نے کہا میری دوسری شرط یہ تھی میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ مرید نے کہا حضور ٹھیک ہے، تیسری شرط کیا ہے؟ جب کھانے سے سب لوگ فارغ ہو گئے، حضرت حاتم اصم نے کہا آگ کو روشن کیا جائے، اس کے اوپر توا رکھا جائے، جب آگ روشن ہو جائے، توا خوب گرم ہو جائے، پھر مجھے بلا لیا جائے۔ جب آگ روشن کر دی گئی، توا رکھ دیا گیا، حضرت حاتم اصم کو بلا لیا گیا، اللہ اکبر۔ حضرت حاتم اصم جو ہے اس توے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں ننگے پیر اور ایک روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالتے ہیں، مالک و مولا آج میں نے تیری رضا کے لیے روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا کھایا ہے، مولا میں نے تیری رضا کے لیے نعمتوں کو میں نے ترک کر دیا ہے، مالک و مولا کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، بلا حساب و کتاب مغفرت کر دینا۔ اپنے مریدوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ایک ایک مرید آتا جائے اس توے پہ اپنا قدم رکھ کر اور یہی جملہ دہرائے جو جملہ میں نے کہا ہے۔ مرید قدموں میں گر جاتے، حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، ہماری طاقت کہاں ہے، ہماری استطاعت کہاں ہے، ہم اس توے پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت حاتم اصم نے کہا تم نے طرح طرح کی نعمتیں کھائی ہیں، تم ایک جملہ نہیں کہہ سکتے ہو، ذرا اندازہ تو لگاؤ، تم نعمتیں کھا کے تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ کل قیامت کا دن کیا ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، اس وقت میں اللہ کی نعمتوں کا تم کیسے حساب دو گے؟ سارے مرید جو ہے قدموں میں گر جاتے ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم نے انہیں توبہ کرائی اور ارشاد فرمایا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا کھایا تھا، مولا کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب، مولا اس روٹی کے ٹکڑے کا حساب تو مجھ سے دنیا میں مت لینا، بلکہ کل قیامت کے دن اس روٹی کا بدلہ کل قیامت
قیامت کے دن مجھے جنت کی شکل میں عطا فرما دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سیدہ سمیہ صاحب قبلہ، سیدہ سمیہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماتی پور کے غیور مسلمانوں، کیا ہم نے کھانا کھانے سے پہلے کبھی اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کبھی ہم نے بسم اللہ وعلا برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے؟ کبھی ہم تو کھاتے رہتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی ہم ہوٹلوں کے اندر کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح ہم کھاتے رہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھا ہے؟ کہ ہم نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اے لوگو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ہم تو صرف کھاتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن بہت ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں آنکھ دی ہے، اس کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ اس آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا، کان کے بارے میں سوال ہوگا، زبان کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے سر کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین نے زندگی میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں کبھی، زور سے بول دیں ذرا، ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ پانی آتا تھا نارمل پانی، آپ روتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا حضور اتنا روتے ہیں؟ سب کچھ تو آپ کا ہی صدقہ۔ کہا جب میں پیالے کے اندر جو پانی ہے اس کو اپنے ہونٹوں کے قریب کرتا ہوں، مجھے اپنے بابا حسین کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو جو وہ پانی لینے کے لیے گئے تھے سکینہ کے لیے، مجھے ان کے کٹے ہوئے بازو دکھائی دیتے ہیں، مجھے پانی پینے میں بڑی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کبھی ٹھنڈا پانی آپ نے نوش نہیں کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ ٹھنڈے پانی جو پی لے تو اس پر شکر ادا نہ کرے تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے حساب لیا جا سکتا ہے۔ لوگوں ٹھنڈا پانی پیئیں یا کوئی بھی اللہ کی نعمت استعمال کریں تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کبھی بھی کہیں بھی آپ کھانا کھائیں یا پانی پئیں، کسی بھی ہوٹل میں جائیں، کھڑے ہو کے مت کھانا، بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پانی پینا، اسی میں کامیابی ہے ہمارے لیے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟